السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی کراچی سے شیئر کی ہے۔ یہ میرے ایک ان نون لسنر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دن سے آپ کے چینل کی سٹوریز کو سننا شروع کیا، اور میں اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ کراچی ملیر کے جو گھر ہیں وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہیں۔ ادھر بہت سے ہانٹیڈ گھر پائے جاتے ہیں جدھر بہت زیادہ جنات ہیں۔ اسی طرح کا ایک گھر میرے دوست کا تھا۔ انہوں نے آلموسٹ اس گھر میں اسیب ہونے کی وجہ سے اس گھر کو خالی کر دیا۔ اس گھر میں نہیں رہتے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا۔ گھر کے فرنٹ پر بھی اور بیک پر بھی بہت بڑے بڑے 2 لان تھے، اور درمیان میں گھر کی عمارت تھی۔ اس گھر میں جو خواتین رہتی تھیں، یعنی میرے جو فرینڈ تھا اس کی جو مدر تھیں، اس کی بھابھی اور اس کی بہن، وہ لوگ گھر پر ہوتے تھے، اور جو جینٹس تھے وہ لوگ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رات کو آنا واپس۔ ایک دفعہ ان کی ایک لیڈیز تھی، نوکرانی تھی، تو وہ کام کر رہی تھی، اور کام وہ کر رہی تھی باہر لان میں کام کرنے کے دوران وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو لان کے بیک سائڈ والے لان کے درخت ہیں، ادھر ایک عورت درخت کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ جھولا جھول رہی ہے، اور اچانک سے وہ عورت نمودار ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو چیختی ہوئی اندر کی طرف بھاگی، اور کہنے لگی کہ ایک بہت خوفناک عورت درخت کے اوپر جھولا جھول رہی ہے، اور وہ کافی ہائیٹیڈ عورت تھی۔ اس کی ٹہنی کے ساتھ جھولا جھولنے سے ٹہنی ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اندر جا کر شور جب مچایا تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ انہوں نے باہر سے دیکھا تو باہر کوئی عورت نہیں تھی۔ اب جیسے اس کو ہوش آئی، اس کو ہوش دلائی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تو اس کو تھوڑی سی ہوش وغیرہ جب آئی، وہ کہتی ہے کہ میں صفائی کر رہی تھی، گرمیوں کا ہی موسم تھا۔ جیسے ہی میں نے لان میں سے جھاڑو لگایا، میں پیچھے سے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے جو کہ عجیب سے پھٹے ہوئے اس کے کپڑے ہیں، اور وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ جھولا جھول رہی ہے، اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا یہ وہم نہیں ہے۔ وہ عورت ان کے گھر میں 10 سال سے کام کر رہی تھی، اور اس واقعے کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا۔ خیر، ٹائم گزرتا گیا۔ اب باقی جو نوکرانیاں تھیں وہ بیک سائڈ والے لان میں بالکل بھی نہیں جا رہی تھیں۔ سب کوئی ڈر آ رہا تھا کہ آخر وہ نوکرانی اتنی پرانی ہے، وہ کام بھی چھوڑ گیا، کچھ نہ کچھ تو اس بات میں حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اب بی جی پیچھے کام کرنے نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد ان واقعات میں تسلسل شروع ہو گیا۔ ایک نوکرانی تھی، بچی تھی، اس نے بیک سائڈ والے لان میں جا کر حاجت کرتی۔ تو اب حاجت کے بعد جیسے ہی وہ اٹھی ہے تو پیچھے سے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اس لڑکی کو یہ کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ، میں تمہیں ابھی پوچھتی ہوں، تم نے میرے گھر کو گندا کر دیا۔ وہ بچی اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر چیخیں مارتی اندر گئی، اور اپنے گھر والوں کو بتانے لگی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ جو بوڑھی عورت تھی جہاں پر اس بچی نے بیٹھ کر حاجت کی تھی، وہ عورت روز دروازہ نوک کرتی تھی بیک سائڈ والے لان کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا۔ گھر والے سارے مالک دیکھتے تھے تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت ہی دروازہ نوک کر کے کہتی تھی اس بچی کو باہر نکالو، میں نے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے پھر کسی اللہ والے سے رابطہ کیا اور سارے گھر میں کیل بندی کروا دی۔ وہ جو بوڑھی عورت تھی چڑیل، وہ اندر تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن وہ باقاعدہ تنگ کرتی تھی لوگوں کو، وہاں جو خواتین تھیں، نوکرانیاں تھیں، ان کو تنگ کرتی تھی، گھر والوں کو تنگ کرتی تھی، لان میں پھرتی ہوئی نظر آتی تھی، بھٹکتی تھی ادھر واضح۔ انہوں نے کہا کہ اسی عورت کو پھر انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر بھی دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ عجیب سی چیز تھی، اور جس کو وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کھا رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے نہایت خوفناک تھے۔ اسی بچی نے اس کو دیکھا جس نے ادھر بیٹھ کے حاجت کی تھی۔ وہ بچی چھت پر کپڑے دھلے ہوئے کپڑوں کو اوپر ڈالنے کے لیے گئی تھی۔
تو اس نے ادھر اس عورت کو اوپر دیکھا تو وہ پھر چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے ان نون سٹوری سینڈر کی، جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ساتھ سرگودا سے عمران نے۔ عمران کہتے ہیں کہ سرگودا کی مشہور نہر ہے جو کہ جس کو 47 پل نمبر 47 کے نیم سے عمران کہتے ہیں کہ یہ سٹوری پل 47 کی ہے، یعنی سرگودا میں۔ وہاں پہ قریب ایک نہر ہے جو کہ رات کے ٹائم بہت ہانٹیڈ ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اس نہر کا۔ آدھی رات کے ٹائم مجھے کسی اللہ والے نے میرے کام کے سلسلے میں، میرے بزنس کے اوپر کوئی رکاوٹ تھی، کوئی مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے کہا کہ تم نے رات کے ٹائم بڑا گوشت اس نہر کے اندر پھینک کر آنا ہے۔ اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا اور اسی طریقے کے تحت میں چلتا ہوا نہر تک پہنچ گیا، اور میں نے اس نہر پہ مغرب کی اذانوں کے بعد، ادھر کوئی بھی نہیں تھا، نہر کا پانی خوب چل رہا تھا، بڑا گوشت پھینک دیا اپنا صدقہ دے کر۔ جیسے ہی صدقہ دیا تو اس اللہ والے نے مجھے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ 10 سے 20 روپے بھی تم نے اس نہر کے اندر پھینکنے ہیں اپنا صدقہ دے کر۔ میں نے 10 سے 20 روپے اسی نہر کے اندر دوبارہ پھینکنے کے لیے پلٹا تو میں دیکھتا ہوں کہ نہر کے اندر میرا گوشت پھینکنے کے بعد، وہ جو گوشت پھینکا تھا صدقے کا، اس کے بعد اس کے اندر طوفان آیا ہوا ہے۔ نہر میں جیسے کوئی چیز نہر کے پانی کو اس طرح اس میں مطلب اس گوشت کو نوچ کے کھا رہی ہے جیسے سمندر میں طوفان آتا ہے۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں قریب جاؤں، پھر بھی میں نے ہمت کی اور وہ پیسے بھی اس نہر میں پھینک دیے جو کہ 20 روپے تھے۔ وہ پھینکنے کے بعد میں جیسے ہی پلٹا ہوں تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، اب ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، اب ہمیں تم سے گوشت چاہیے، آج کے دن کو یاد رکھنا، آج کے دن دوبارہ اسی ٹائم پر آ کر ادھر گوشت نہیں پھینکو گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ خواتین اور مرد کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نے دوڑ لگا دی۔ اس دن وہ علاقہ آگے سے بند کیا ہوا تھا، وہ روڈ بن رہی تھی۔ مجھے اس طرف جانے سے کچھ لوگوں نے روکا بھی صحیح کہ اس طرف آج راستہ بالکل سنسان ہے کیونکہ روڈ بن رہا ہے اور راستہ آگے سے بند کر دیا گیا ہے۔ میں بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد نہروں پر نہیں جاتے، لیکن مجھے صدقے کا گوشت پھینکنا تھا۔ میں نے آگے فیصل آباد روڈ پر اس جو نہر ہے اس کا آگے بھی سلسلہ جاری ہے پانی کا، وہ ایک تنگ سی جگہ ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ادھر اس لیے نہیں پھینکا کہ ادھر آلریڈی کافی جنات اور اسیب ہیں۔ اس نہر کے متعلق بھی میں نے کچھ سنا تھا لیکن آج تک محسوس نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ادھر ہی پھینک دیتا ہوں۔ اب وہ جو چیز ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی، اس طرح پیچھے پڑ گئی کہ وہ مجھے تنگ کرنے لگ گئے، وہ میرے خواب میں آتے، مجھے گھر میں نظر آنے لگ گئے، باقاعدہ مجھے بلاتے کہ آؤ نہر میں گوشت پھینکو۔ میں نے ان اللہ والے سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب نہر میں گوشت نہیں پھینکنا، جو تمہیں کہتے ہیں ان کو کہنے دو، تم نے ان کی طرح متوجہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ اس نہر کے جنات نہیں ہیں، وہ کالا جادو ہے جو تمہارے پر جس نے بھی کروایا ہے اور تمہارے کاروبار پر بندش ڈلوائی ہے، وہ بندش اب ختم ہو رہی ہے۔ وہ چیزیں اس لیے تمہیں تنگ کر رہی ہیں، تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور ادھر 3 جمعرات تک گوشت پھینکنے جانا ہے ہمت کر کے۔ کہتے ہیں دوسری جمعرات کی باری آئی تو میں نے بہت جلدی ٹائم نکالا، اور آپ یہ یقین کریں کہ جو وہ راستہ ہے اس راستے پہ جاتے جاتے ٹریفک اس قدر جام ہو جاتی ہے کہ پہنچتے پہنچتے بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے مجھے۔ اس دن بھی ایگزیکٹلی مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے گوشت پھینکا نہر میں تو میں دیکھتا ہوں کہ نہر کی دوسری طرف، ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف کچھ عورتیں اور مرد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارا کام نہیں ہونے دیں گے، ہمیں تمہارے کسی اپنے نے کالا جادو کروا کر تمہارے ساتھ رکھا ہے، یہ گوشت مت پھینکو، اگر پھینکو گے تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ مجھے اللہ والے کی، عمران کہتے ہیں کہ وہ بات چاہتی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کسی بھی بات کا تم نے رپلائی نہیں کرنا، یہ تمہیں جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو اور تم نے ان کی بات نہیں سننی۔ اور میں نے ایسے ہی کیا، میں پھر ادھر سے آ گیا۔ اب میں جیسے ہی آیا تو مجھے لگا کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ میری جان لے لیں گی، کیونکہ میرا دل گھبرانے لگ گیا تھا، اور میری حالت، دل میرا اس طرح گھبرانے لگا کہ جیسے میرا دل منہ کو آ جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ 3 جمعرات سے پہلے تم نے میرے پاس نہیں آنا اگر تم اپنے کام سے جادو ہٹوانا چاہتے ہو۔ تیسری جمعرات کی باری جب آئی تو اس رات انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اپنی قمیض کے اندر گوشت کو لپیٹ کر بھیجنا ہے، پھینکنا ہے ادھر، سوری بھیجنا نہیں ہے، پھینکنا ہے۔ تو جیسے ہی میں ادھر گیا تو اب تیسری جمعرات تھی اور میرے پاس اپنا قمیض تھا پہنا ہوا اور اس میں نے بڑے گوشت کو لپیٹا ہوا تھا۔ میں بڑے گوشت کو اٹھائے جیسے ہی نہر کی طرف دوپہر کے ٹائم پہنچا تو اب اس دفعہ منظر کچھ اور تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 عورتیں ادھر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہیں اور مجھے دیکھ کر کہتی ہیں کہ تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ میں نے ان کی بات کا جواب نہ دیا اور چلتے چلتے آگے چلا گیا۔ میں جیسے جیسے آگے جا رہا تھا، جس جگہ میں رکنے کے لیے گوشت پھینکنا چاہتا تھا وہاں پر مجھے دوبارہ وہ عورتیں ادھر ہی جس جگہ میں چاہتا نہر پر وہ عورتیں مجھے بیٹھی نظر آ جاتی اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں یہ گوشت دے دو، اپنا قمیص بھی دے دو جس میں تم نے گوشت باندھا ہوا ہے، ہم نے یہ گوشت پکا کر کھانا ہے۔ پہلی چھٹی سینس نے مجھے یہ کہا کہ ان کو کیسے پتہ میں نے قمیض میں گوشت کو لپیٹا ہوا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی جنات ہیں جو کہ میری رزق کی بندش کے میرے اوپر ڈالے گئے ہیں۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور میں نے جلدی سے شاپر کا منہ کھولا اور اپنی شرٹ کو اس گوشت سمیت پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد وہاں سے بھاگنے لگا۔ پیچھے سے مجھے رونے کی آوازیں آنے لگیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ کاش تم ایسے مت کرتے۔ یہ خوفناک رونے کی آوازیں جو کہ مجھے اس نہر سے آتی رہیں اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور میں وہاں سے نکل گیا اور سیدھا اسی اللہ والے کے پاس گیا، ان کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم سے کالا جادو ختم ہو گیا ہے، اب تم جتنا ہو سکتا ہے سورۃ طٰہٰ کو پڑھو۔ میں نے سورۃ طٰہٰ کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھنے کے بعد 21 دن کے بعد میرا کام ہو گیا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی عمران کی زندگی کی جو انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور آپ بھی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں اور لوگوں کی مدد کریں اور سب سے محبت کریں، اور آپ کی سب سے زیادہ محبت کے حقدار آپ کے والدین ہیں۔ آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔